صدر مملکت کا ٹویٹر پیغام میں کہنا ہے کہ جیسا کہ خدا میرا گواہ ہے، میں نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس آ چکے ہیں اور یقین دلایا گیا کہ وہ آ گئے ہیں۔ تاہم مجھے آج پتہ چلا ہے کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا۔ جیسا کہ اللہ سب جانتا ہے، میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو متاثر ہوں گے۔ اہم معاملے کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ صدر مملکت عارف الوی نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط کی تردید کر دی ہے۔ صدر مملکت کا ٹویٹر پیغام میں کہنا ہے کہ جیسے خدا میرا گواہ ہے، میں نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس آ چکے ہیں اور یقین دلایا گیا کہ وہ آ گئے ہیں۔ تاہم مجھے آج پتہ چلا ہے کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا۔ جیسا کہ اللہ سب جانتا ہے، میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو متاثر ہوں گے۔ اس سے قبل یہ خبر آئی تھی کہ صدر مملکت عارف الوی نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط کر دیے ہیں۔ اب یہ خبر سامنے آئی ہے اور یہ ٹویٹ کی گئی ہے صدر مملکت کی جانب سے کہ وہ تردید کرتے ہیں اس بات کی۔ صدر مملکت نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ جیسا کہ خدا میرا گواہ ہے، میں نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ مزید تفصیلات جانیں گے، ہماری نمائندہ کرن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کرن خان، آگاہ کیجیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ صدر مملکت نے تو تردید کر دی ہے۔ جی بالکل، صدر مملکت کا عارف الوی کا ٹویٹ ابھی کچھ دیر قبل سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 جو کل ہی اتوار کے روز منظور ہوا تھا، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں اپنے عملے سے کہہ چکا تھا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کروا دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں اور مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ وہ جا چکے ہیں۔ تاہم مجھے آج پتہ چلا ہے اور میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ عارف الوی کا یہ ٹویٹ آپ سے کچھ دیر قبل جو کہ انہوں نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے کیا ہے، اس میں یہ انہوں نے ٹویٹ لکھا ہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا عملے کے حوالے سے کچھ معلوم ہوا کہ کس کی جانب سے یہ تمام تر عمل کیا گیا؟ ابھی اس وقت کے بالکل انیشل اسٹیج پہ ابھی یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ ابھی ایسے تحقیقات کی جائیں گی کہ وہ عملے میں کون لوگ شامل تھے جنہیں بغیر اجازت کے صدر عارف الوی کے وہ بل جو ہیں بھجوائے اور ان پر دستخط کیے گئے اور وہ دستخط کس طرح سے کروائے گئے، یہ چیزیں ابھی سامنے آنا باقی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا ٹویٹ میں صدر عارف الوی کا مزید کیا کہنا تھا؟ جی ٹویٹ میں صدر عارف الوی کا مزید کیا کہنا تھا؟ کرن، آپ تک آواز آ رہی ہے؟ جی، عارف الوی نے اس میں یہی لکھا ہے کہ یہ جو ترمیمی ایکٹ بل ہے جو کہ کل ہی منظور ہوا، جو سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور ہونے کے بعد کل جو ہے اس پہ صدر کے دستخط کے ساتھ کہا گیا تھا کہ یہ بل منظور ہو گیا اور اب یہ قانون بن گیا ہے، لیکن صدر عارف الوی اس ٹویٹ میں ہمیں یہ بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا یہ ٹویٹ انہوں نے خود کیا ہے یا کسی سے، کیونکہ ابھی یہ بالکل انیشل اسٹیج پہ چیزیں ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بل پر دستخط میں نے نہیں کیے۔ ٹھیک ہے، کرن ہمارے ساتھ موجود تھی، تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھی۔ اپنے ناظرین کو اس وقت تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آگاہ کرتے چلیں کہ ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عملے سے کافی بار تصدیق کی کہ بلز بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے گئے ہیں۔ صدر مملکت نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ مجھے آج معلوم ہوا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا ہے۔ صدر عارف الوی نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط میں نے نہیں کیے، اس کی انہوں نے تردید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ گواہ ہے، میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے۔ صدر مملکت کی جانب سے کہا گیا کہ عملے سے کافی بار تصدیق کی کہ بلز بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے گئے ہیں۔ یہ تردید ان کی جانب سے سامنے آئی ہے کیونکہ اس سے قبل یہ بل منظور ہو کے اب قانون بن چکے ہیں اور یہ خبریں آئی تھی کہ صدر مملکت کی جانب سے ان بلز پر دستخط کیے گئے ہیں اور اب ان کی جانب سے یہ تردید سامنے آئی ہے
कुछ ही देर पहले उन्होंने ये ट्वीट की है। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत की तरदीद कर दी है। सदर ममलिकत का ट्विटर पैगाम में कहना है कि जैसा कि खुदा मेरा गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 2023 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2023 पर दस्तखत नहीं किए क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। मैंने उनसे कई बार तस्दीक की कि आया वो वापस आ चुके हैं और यकीन दिलाया गया कि वो हैं, ताहम मुझे आज पता चला है कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया है। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद इस हवाले से जान लेते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा, सदर ममलिकत ने कहा कि उन्होंने ये दस्तखत नहीं किए, फिर ये दस्तखत किसने किए? जी, अभी तो सदर ममलिकत की जानिब से जो ट्वीट आया है, इसका तो इस हवाले से भी अभी देखना बनता है कि शायद ये ट्वीट जो है उनके ऑफिस की जानिब से किया गया है, क्योंकि वो खुद तो ट्वीट को जो है वो नहीं करते, बल्कि उनकी जो टीम है वो करती है। तो अब किसी ने उनका अकाउंट हैक किया है या ये ट्वीट उनकी जानिब से किया गया है या ये ट्वीट जो है वो उनके स्टाफ की जानिब से किया गया है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इस हवाले से जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है और एक कुछ वक्त लगेगा इस हवाले से कि ये क्या मामला है, कैसे ये मामला हुआ है और किस तरह से ये जो दस्तखत हैं ये हुए हैं। अगर दस्तखत नहीं हुए हैं तो अवान सदर की जानिब से क्यों प्रेस रिलीज इससे पहले जारी की गई जिसमें कहा गया था कि बिल के ऊपर दस्तखत कर दिए गए हैं। तो ये एक मामले की सूरत इख्तियार करता जा रहा है। मामला अभी कुछ देर में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी जो है वो आएगी तो फिर अंदाजा होगा कि सूरत हाल किस तरह जा रही है। ये बताइएगा गुलाम मुर्तज़ा कि अब ये दस्तखत होने के बाद ये बिल जो है वो अब हिस्सा बन गया है कानून का, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, जब बिल जो है दस्तखत हो जाता है तो वो बाकायदा तौर पे वो कानून ही बन जाता है और इसका नोटिफिकेशन हो जाता है। गजट नोटिफिकेशन के बाद वज़ारत कानून इंसाफ जो है उसको बता देती है कि ये जो सिलसिला है ये अब कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है और इसके ऊपर अमल दरामद करना जो है वो ज़रूरी है। तो ऐसा बहुत कम हमने देखा है कि इस तरह का जो मामला है वो सामने आए और इस तरह की सूरत हाल जो है वो डेवलप हो, जिस तरह की अभी ये सूरत हाल डेवलप हुई है। तो इससे जिस तरह मैंने पहले बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जो बिहाइंड द सीन्स कर रही हैं और इससे पहले भी सदर ममलिकत जो हैं वो कुछ मामलों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे चुके हैं, लेकिन अब ये सूरत हाल देखनी होगी कि क्या वाकईतन इसी तरह से हुआ है। अब ये ट्वीट जो है वो फेक है या उससे पहले जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी उनके स्टाफ की जानिब से वो गलत है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अब इस हवाले से इन्वेस्टिगेट होने की ज़रूरत है। या तो खुद उनका वीडियो बयान अगर सदर ममलिकत का आएगा तो फिर बात जो है वो सामने आ जाएगी, या दूसरी सूरतों में हम ये भी कह सकते हैं कि वज़ारत कानून इंसाफ अगर बता देती है कि ये मामला इस तरह से है तो वो भी एक हम देखेंगे कि वो एक एम्बिग्यूटी के मामले में इससे जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है इसके मामले में बात जो है वो सामने आ सकेगी, हकीकत हाल जो है वो सामने आ सकेगी। ठीक है, ये बताइएगा गुलाम मुर्तज़ा, क्योंकि ट्वीट तकरीबन 1:45 पर किया गया और 24 मिनट हो चुके हैं इस ट्वीट को। अगर तो ये हैक हुआ होता तो मेरे ख्याल से अब तक शायद तरदीद आ चुकी होती। अब दो सिचुएशंस हैं, अगर ये ट्वीट सच है और डॉक्टर आरिफ अलवी का ये बयान है तो फिर क्या बनेगा, फिर क्या मुस्तकबिल होगा इन दोनों कवानीन का? देखिए, दोनों सूरतों में मैं जिस तरह से पहले अर्ज कर चुका हूँ कि दोनों सूरतों में अब गुज़श्ता रोज भी तो सदर पाकिस्तान की जानिब से प्रेस रिलीज जारी हुआ जिसमें बताया गया कि सदर ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, तो वो भी उनके ऑफिस का था। क्या वो गलत था या आज जो हुआ है तो वो गलत है, या कल वाला सही था तो आज वाला गलत कैसे हो गया, अगर कल वाला गलत था तो आज वाला सही कैसे हो गया? तो ये वही मैं चीज़ कह रहा हूँ कि अभी इसको इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को दूर करने के लिए वज़ारत कानून इंसाफ भी अपना नुक्ता नज़र जो है वो आगे करेगी। सदर जो है आरिफ अलवी वो भी अपना नुक्ता नज़र इस हवाले से आगे कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गुलाम मुर्तज़ा एक ट्वीट जो मैंने कहा 25 मिनट पहले हुआ वो अंग्रेज़ी में हुआ था, अब एक और ट्वीट तकरीबन 13 से 14 मिनट पहले उर्दू में हो गया है। तो अब ये बताइएगा कितना मज़ीद वक्त दरकार होगा इसकी तस्दीक होने के लिए, आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये तो अभी फौरी तौर पे हम लोग भी एक्टिव हुए हैं, सदर ममलिकत के मीडिया से भी रब्ता किया जा रहा है कि बराह रास्त से सदर कॉल लेते नहीं हैं, तो उनके मीडिया ऑफिस से भी रब्ता किया जा रहा है, उनके प्रेस सेक्रेटरी से भी रब्ता किया जा रहा है और उसके साथ साथ वज़ारत कानून इंसाफ के
جو لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے. جو ہی کوئی رابطہ ڈیولپ ہوگا، کیونکہ آج سنڈے بھی ہے تو بہت سارے جو لوگ ہیں فون نہیں سنتے، فون کا جواب نہیں دیتے، تو ایسی صورت میں یہ لیگلٹی اس وقت تک تو قائم رہے گی جب تک ان کے جو اسٹاف آفیسرز ہیں ان کی جانب سے ڈائریکٹر ٹو پریزیڈنٹ ہیں ان کی جانب سے، یا جو ڈائریکٹر ٹو منسٹر جو لا اینڈ جسٹس ہیں ان کی جانب سے جب تک چیز سامنے نہیں آئے گی تو اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس میں کون سا معاملہ جو ہے وہ درست ہے. اور دیکھیے یہ تو ایک قسم کا پھر بڑی اہمیت کی حامل سیٹ ہے صدر پاکستان کی، اور صدر پاکستان کی جانب سے اگر اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ کوئی بھی ان کا اکاؤنٹ یوز کرتا ہے، یا ان کی جانب سے جو پہلے موقف لیا گیا اس کا روز وہ غلط تھا، تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے. اور اس صورتحال کو ہمارے جو بھی ادارے ہیں، جس طرح ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ ہے، اس کو فوری طور پہ اس حوالے سے ایکٹیو ہونا چاہیے، اور ان کو جو حقیقت حال ہے عوام کو وہ اس کے سامنے رکھنا چاہیے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اپنے جو بھی سورسز ہیں ایوان صدر میں بھی اور وزارت قانون و انصاف میں بھی ان سے چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا معاملہ کیا ہے، اور اس میں جو ایکچوئل پوزیشن ہے وہ کس کی ہے، کون حق پہ ہے اور کون جو ہے اس کا کوئی غلط استعمال کیا گیا ہے، اور کیوں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کا پتہ لگے گا تو پھر ہی صورتحال واضح ہوگی. اور جب تک اس کی تصدیق نہیں ہوتی کس قسم کا ابہام برقرار رہے گا، یہ بھی بتائیے گا غلام مرتضیٰ. جی بالکل، یہ اس طرح کی جو کیوس کی صورتحال ہے یہ زیادہ دیر تو نہیں رہ سکتی، یہ کچھ وقت لگے گا. میرے خیال میں یہ کیمپین تک اس کے اندر چیزیں جو ہے واضح ہو جائیں گی، اور بات جو ہے وہ سامنے آ جائے گی کہ کہاں سے یہ ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے. اور بڑا آفس ہے، آفس آف دا پریزیڈنٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، ان کے آفس کے اگر مس یوز ہوا ہے، کسی شخص نے مس یوز کیا ہے یا واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ تو بات جو ہے انویسٹیگیشن تک جائے گی اور اس سے سامنے آئے گی صورتحال. تو ابھی ہم یہ کسی طرح سے بھی کسی بھی سائڈ لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ جو انفارمیشن ہے بڑی لمیٹڈ ہے. گزشتہ روز کی بھی انفارمیشن صدر پاکستان کے آفس کی تھی اور آج کی انفارمیشن صدر پاکستان آفس کی ہے. تو ہر دو صورتوں میں یہ صورتحال واضح اسی وقت ہو سکتی ہے جب سیکنڈ جو فریق ہے جو اس معاملے میں اپنا اوپینین دے سکتا ہے، وہ وزارت قانون و انصاف ہے، سیکٹری لا ہیں، تو وہ یا اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے. تو ان تینوں آفس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہی ان کے ساتھ بھی رابطہ ہو جاتا ہے تو بات بھی سامنے آ جائے گی کہ ایکچوئل صورتحال کیا ہے اور یہ کیسے ہوا. جی اچھا، اپنے ناظرین کو ایک بار ذرا یہ ٹویٹ کے حوالے سے ہم بتا دیتے ہیں، پھر آپ کی رائے بھی اس حوالے سے جانیں گے. ڈاکٹر عارف الوی صدر پاکستان، ان کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آیا انگریزی اور اردو دونوں ہی زبانوں میں. وہ اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا. میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلوں کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے. میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں. تاہم مجھے آج پتہ چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف گیا. اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے. یہ بتائیے گا غلام مرتضیٰ کہ صدر مملکت کیا اسلام آباد میں ہی موجود ہیں اپنی یا ذاتی مصروفیات کے حوالے سے کہیں اور موجود ہیں؟ جی بالکل، صدر پاکستان اسلام آباد میں ہی موجود ہیں، اور آج ان کو یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے ان کے آئی ہے. جب یہ کارروائی شروع ہوئی ہے، اس بل کو دستخط ہوئے اور اس بل کی جو پریس ریلیز ہے وہ جاری ہوئے، تو میرے خیال میں کافی دن ہو گئے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں دیکھنا تو یہ ہے کہ صدر پاکستان نے آج کیوں یہ کہا، کیا وہ کوئی پرسنل انفلوئنس میں آئے ہیں یا وہ اب اپنے آپ کو پارٹی جو ہے وہ پارٹی کا عہدیدار سمجھ رہے ہیں، یا وہ اگر صدر پاکستان کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں تو اس طرح سے انہیں اوپن جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے چیزیں، کیونکہ صدر پاکستان کا آفس جو ہے وہ بنیادی طور پہ تو یہ چیز واضح کرتا ہے ان کے اوپر کہ کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنے سامنے رکھنا ہے اور آئین پاکستان کو سامنے رکھنا ہے، اپنی ذمہ داری کو سامنے رکھنا ہے، اپنے حلف کو سامنے رکھنا ہے. تو اگر ان کا یہ حلف جو ہے وہ اس کے متقاضی ہے کہ وہ ان چیزوں کو تھوڑا صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ لیں
لیکن اس ساری ٹویٹس میں یہ بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی ایکٹ پر دستخط نہیں کیے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو انہوں نے کہا جی میں نے بل واپس بھجوا دیے تھے، تو اگر ان کے عملے نے جو ہے وہ جاری کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے حکم کو مجروح کیا گیا ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ دستخط بھی صدر پاکستان کے بل کے اوپر ہوں اور پریس ریلیز بھی جاری کر دی جائے صدر پاکستان کے آفس کی جانب سے اور باقاعدہ یہ جاری ہوئی ہیں چیزیں، تو پھر اس کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں؟ تو یہ تو اس سے پہلے بھی جو صورتحال ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ صدر جو ہے وہ اب انہیں اس حوالے سے میرے خیال میں اپنا آفس کنٹینیو یعنی کرنا چاہیے۔ ابھی یہ واضح ہونا باقی ہے کہ آیا یہ ٹویٹ ان کی جانب سے کیا گیا ہے یا یہ ہیک ہوا ہے۔ غلام مرتضیٰ آپ یہ اس طرح کہہ رہے تھے۔ صدیق ساجد ہمارے ساتھ موجود ہیں، نمائندہ خصوصی۔ صدیق ساجد، آپ بتائیے گا، صدر مملکت کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے اور بڑی ہی اہم بات جس میں کہی گئی ہے، جو 2 بل کل منظور ہوئے تھے اس حوالے سے، تو آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے اور اب تک کیا اس حوالے سے تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی، چونکہ اس قانون سازی کو ہم نے باقاعدگی سے کور کیا تھا اور جو اس کے قانونی اور آئینی تقاضے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پورے ہوئے تھے۔ 31 جولائی کو یہ بل جو ہے یہ پاس ہوتا ہے قومی اسمبلی سے، سینٹ سے اس سے پہلے پاس ہو جاتا ہے اور اس کے بعد 1 اگست کو اس کو پریزیڈنٹ کو بھجوا دیا جاتا ہے۔